السلام علیکم، تجھ سے لاگے جو من پیا۔ خان ہیر اس کے بازو پر سر رکھے پکارا ہوں۔ یشیب نے اس کی طرف کروٹ لی۔ وہ آپ نے کبرڈ کے تھرڈ ڈرار میں میرے لیے کیا خرید کر رکھا تھا جسے پہننے کا کہہ رہے تھے اس روز؟ تم نے دیکھا نہیں؟ یشیب حیران ہوا۔ نہیں، جس روز دیکھنا تھا اسی روز گھر جانا پڑ گیا۔ وہ اس دن کو یاد کر کے افسردہ ہوئی۔ تو اب دیکھ لو، بلکہ پہن کر بھی دکھا دو مجھے۔ اب مگر ہے کیا؟ خود جا کر دیکھ لو۔ یشیب نے اسے اٹھایا۔ ہیر نے جا کر کبرڈ کھولی۔ وہاں موجود اتنے بڑے ڈبے میں میرون اور گولڈن برائڈل ڈریس دیکھ کر پلٹی۔ واپس آئی۔ وہاں تو برائڈل ڈریس ہے۔ وہ حیران ہوئی سے بولی، ہاں تو؟ یشیب نے مسکراتے ہوئے سگریٹ سلگائی۔ وہ پہنوں؟ ہاں جلدی سے پہن آؤ۔ میں نہیں پہنوں گی، وہ بلش کرتی شرمائی۔ یشیب اسے شرماتا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ کم آن یار، جلدی سے پہن کر آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، ہری اپ۔ یشیب اسے پکڑ کر ڈریسنگ روم میں لایا اور اسے اندر چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ ہیر کو ناچارن وہ بھاری کم ڈریس پہن کر جھجکتی شرماتی باہر آئی۔ یشیب نے دروازہ کھلنے پر پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بنا کسی سنگار کے اتنی حسین لگ رہی تھی، اگر ذرا سج سنور جاتی تو کیا ہوتا۔ بیوٹیفل، اس نے پاس آ کر سرگوشی کی۔ ہیر شرماتی ہوئی مزید سمٹ گئی۔ یشیب نے اسے کندھے سے پکڑ کر سامنے کیا۔ لکنگ نائس، واؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لایا۔ ہیر نے آئینے میں نظر پڑتے اپنے عکس کو دیکھ کر نظریں جھکا دی۔ یشیب اسے شرماتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم رکو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک مخملی ڈبی لیے واپس آیا۔ یشیب نے ڈبی کھول کر نیکلس باہر نکالا اور ہیر کے پیچھے کھڑے ہو کر بہت پیار اور احتیاط سے نیکلس اس کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، میں نے تب خریدا تھا جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی۔ تم جانتی ہو ہیر، تمہاری باتیں، تمہاری آنکھیں، ان سب سے مل کر مجھے ایک ہی ملاقات میں لوٹ لیا تھا۔ تب وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کن الفاظ میں تمہاری تعریف کروں۔ یشیب اسے ساتھ لیے کمرے کے بیچوں بیچ آیا۔ ہیر، تم مجھے دل سے معاف کر چکی ہو نا؟ ہیر، جی۔ ہیر نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہیر کو ایک کتاب میں پڑھی ہوئی ایک بات یاد آئی، زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ اس لیے وہ سب کچھ بھلا کر یشیب کو دل سے معاف کر چکی تھی۔ تھینکس لاٹ فار دس۔ تم جانتی ہو ہیر، تم بہت عظیم ہو۔ تم نے ناحق ہی اتنے ظلم سہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مگر اب وعدہ کرتا ہوں تمہیں بے پناہ پیار دوں گا، اپنی ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہیں بہت رلایا ہے ہیر، مگر اب نہیں، اب صرف محبتیں، پیار اور مسکراہٹیں ہوں گی بس۔ وہ مسکرایا۔ ساتھ دو گی نا میرا؟ پریقین لہجے میں سوال ہوا۔ جی۔ ہیر نے اس بات میں سر ہلا کر ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ تو پھر ایک بات مانو گی میری؟ پیار سے پوچھا گیا۔ جی۔ ہیر نے پھر سے سر ہلایا۔ تو پھر کہو کیا؟ آئی لو یو۔ یشیب مسکراہٹ دبا کر بولا۔ بات تو ماننا ہوگی، اب تم حامی بھر چکی ہو۔ یشیب نے اسے نفی میں سر ہلاتا دیکھ کر قریب کیا۔ چلو کہو جلدی سے یار، ٹائم ویسٹ مت کرو۔ وہ کلاک کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ میں نہیں کہوں گی۔ ہیر ہچکچاتی پیچھے ہوئی۔ کیوں نہیں کہو گی؟ جلدی کہو ورنہ۔ اچھا کہتی ہوں۔ یشیب کے تیوروں پر وہ مصنوعی سی ڈر کر بولی۔ پہلے ہاتھ اٹھائیں۔ یشیب نے اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا۔ تم کہو تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا۔ آئی لو یو، وہ جلدی سے بولی۔ یشیب اس کے پشتوں میں کہنے پر ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگا گیا۔ ناؤ وی سیلیبریٹ آور فرسٹ آفیشل گولڈن ویڈنگ نائٹ ٹو نائٹ، ایگری؟ یشیب نے اس کے کان پر ہونٹ رکھ کر سرگوشی کی۔ اس کی بات پر ہیر نے بلش کرتے ہوئے مطمئن ہو کر یشیب کے کندھے سے سر ہٹا دیا۔ یشیب نے ہیر کی رضامندی پر پرسکون ہوتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط اظہار باندھ دیا۔ بے شک ایک لمبے اور تکلیف دہ انتظار کے بعد ہیر کو صبر کا پھل مل ہی گیا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ پوری 10 کالیں کی ہیں میں نے۔ سیل کدھر ہے آپ کا؟ ہیر نے یشیب کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ ارے یار، تو کوئی سلام نہ کوئی دعا، سیدھا ہی کلاس لینے شروع کر دی ہے۔ السلام علیکم۔ ہیر نے غلطی مان کر جھٹ سے سلام کیا۔ ہوں، یشیب نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اب بتاؤ کیوں کی 10 کالیں؟ یشیب صوفے پر بیٹھتا شور اتارنے لگا۔ آپ کو یاد نہیں کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے بھئی، یاد ہوتا تو کچھ پوچھتا کیوں؟ مطلب آپ کو واقعی نہیں یاد ہم کہیں جا رہے تھے؟ آج ہم کہیں نہیں جا رہے۔ یشیب اس کی بات اچکتا ڈریسنگ روم میں گھسا۔ مطلب یاد ہے آپ کو؟ پھر بھی اتنی دیر کر دی اور ہمیں جانا ہے۔
آج اور ابھی میں چائے لاتی ہوں، تب تک آپ چینج کر لیں۔ وہ بات کرتی یشیب کے پیچھے ہی ڈریسنگ روم میں آئی۔ مجھے تمہارا جوشاندہ نہیں پینا، گل سے کہہ دو وہ بنا دے گی چائے۔ یشیب ابھی بھی ہیر کی بنی چائے کو جوشاندہ ہی کہتا تھا۔ مت پئیں۔ وہ سر جھٹکتی انٹرکام کی طرف بڑھ گئی۔ مگر گھر آج ہی جانا ہے مجھے، یہ کہہ دیا ہے میں نے بس۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی چیخ کر بولی تاکہ آواز یشیب تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ وہ اس کی چیخ نما آواز سن کر باہر آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں رات کو ہی بتا چکی تھی کہ اس بار میں 2 دن رہ کر آؤں گی گھر۔ رات گئی بات گئی، یشیب کندھے اچکا کر کہتا پھر سے مڑا اور کھٹک سے واش روم کا دروازہ بند ہو گیا۔ بات گئی، میں دیکھتی ہوں کیسے جاتی ہے رات کی بات۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چائے لینے چلی گئی۔ یشیب شاور لے کر نکلا تو ہیر چائے لا چکی تھی۔ جلدی کریں اب، وہ زچ ہو کر بولی۔ یشیب جان بوجھ کر ادھر ادھر چیزوں الٹتا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا۔ کہا تو ہے کہیں نہیں جا رہے ہم، وہ آرام سے کہتا چائے کا کپ تھام کر کاؤچ پر ٹھہر ہوا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے آخر مجھے میرے گھر لے جانے سے؟ مسئلہ لے جانے سے نہیں سویٹ ہارٹ، وہاں چھوڑ کر آنے سے ہے۔ ہاں تو صرف 2 دن ہی تو ہیں، تمہارے لیے یہ 2 دن ہیں، پر یہ تو 2 دن مجھ پر بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اس نے کپ منہ کو لگا لیا۔ ویسے ایک بات ہے، چائے بنانی آ گئی ہے تمہیں؟ یشیب جانتا تھا چائے اس نے نہیں بنائی، اس لیے چھیڑ کر آنکھ ماری۔ میں نے نہیں بنائی چائے، اس لیے فضول باتوں میں میرا وقت ضائع مت کریں، مجھے آج ہی جانا ہے بس، چاہے 2 گھنٹے کے لیے ہی صحیح۔ وہ خفا سی 2 گھنٹے کے لیے جانے کے لیے مان گئی۔ تو چلو پھر دیر کس بات کی؟ یشیب اس کی خفگی پر مسکراتا ہوا کیز اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اماں یہ تو بالکل میرے جیسی ہوتی جا رہی ہے، ہیر نے دعا کو گود میں لے کر جھنجھوڑا۔ ختیجہ مسکرا دی۔ تمہارے بابا بھی یہی کہہ رہے تھے، ہیر کی بچپن کی کاپی ہے بالکل۔ اچھا بیٹھو تم لوگ، میں ذرا کھانے کا بتاؤں؟ وہ اٹھنے لگی۔ ارے نہیں آنٹی، ہم نکل رہے ہیں بس۔ یشیب گھڑی دیکھ کر بولا۔ جی اماں، یشیب کو کام ہے حویلی میں، اس لیے میں ہی رکوں گی، اور میرے لیے اہتمام کی کیا ضرورت بھلا؟ وہ مسکرا کر کہتی۔ دوا کے گال پر جھک گئی۔ یشیب دانت پیستے ہوئے اس کی گھوری دی، مگر ہیر متوجہ ہوتی تو دیکھتی۔ یشیب بیٹا تم بھی کبھی کبھی رک جایا کرو، گھڑی 2 گھڑی کے لیے تو آتے ہو بس۔ جی ضرور رکوں گا آنٹی، پر ابھی کے لیے اجازت دیں۔ وہ سر اٹھا کر خدا حافظ کہتا بنا ہیر کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ وہ اگر تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہ رہا تھا تو چلی جاتی ساتھ، خفا ہو کر گیا ہے شاید۔ ختیجہ بیگم نے یشیب کے سر تاثرات نوٹ کر لیے تھے۔ ارے رہنے دیں اماں، 2 ماہ بعد 2 دن کے لیے رک جاؤں گی تو کچھ نہیں ہونے والا، اور خفگی کی پرواہ ہے کسے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیوں پرواہ نہیں اس کی خفگی؟ شوہر ہے تمہارا۔ شوہر ہے، ماں تو نہیں نا جو خفگی کی پرواہ ہو۔ ہیر ختیجہ کی گھوری پر ہیر کھلکھلا اٹھی۔ وہاں واپس داخل ہوتے یشیب نے انتہائی ناگواری سے ہیر کی کھلکھلاہٹ دیکھی۔ وہ میں کیس بھول گیا تھا، یشیب نے واپس آنے کی وجہ بتائی۔ وہ جھک کر ٹیبل سے کیس اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے پکڑے اماں، میں ابھی آئی۔ ہیر دوا کو تھما کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ یشیب، وہ پکارتی پیچھے آئی۔ یشیب جو گاڑی کا لاک کھول چکا تھا، ہیر کی آواز پر پلٹا۔ آپ خفا ہو کر جا رہے ہیں، تمہیں کون سا پرواہ ہے میری خفگی کی؟ وہ خفا ہوا۔ اگر پرواہ نہ ہوتی تو پیچھے بھاگ بھاگ کر نہ آتی۔ ہیر منہ پھیلا کر بولی۔ نہیں ہوں خفا، یہی بات مسکرا کر کہہ دیں ذرا، بہت چالاک ہوتی جا رہی ہو۔ یشیب نے اس کی ناک کھینچی۔ آپ کی صحبت کا اثر ہے جناب، وہ کھلکھلائی۔ ابھی اور بھی بہت سے اثرات دکھانے ہیں تمہیں۔ یشیب آنکھ مارتا مسکرایا۔ اچھا بس اب جائیں اور جا کر مجھے فون کر دیجیے گا، ورنہ فکر رہے گی مجھے۔ فکر ہوتی تو یوں اکیلے نہ جانے دیتی مجھے، بھلا خود بھی ساتھ چلتی۔ صرف 2 دن ہی تو ہیں یشیب، بس اتنا سا تو کر سکتے نا میرے لیے؟ ضرور کر سکتا، مگر اس سے زیادہ بھی کر سکتا تھا۔ اچھا چلیں اب جائیں، خیریت سے، گاڑی دھیان سے چلائیے گا، ہیر نے فکر مندی سے نصیحت کی۔ جو حکم، یشیب جھک کر کہتا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ہیر نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کیا۔ یشیب گاڑی ریورس کر کر ہاتھ ہلاتا گیٹ کی طرف لے گیا۔ یشیب کے اوجھل ہونے پر ہیر پلٹی ہی تھی جب شمس لالہ مردانے سے آتے ہوئے دکھائی دیا۔ یشیب کیوں چلا گیا؟ کھانے کا وقت ہونے والا تھا، روک لیتی اسے۔ شمس نے پاس آ کر کہا۔ انہیں کام تھا اس لیے نہیں روکا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ میرے ساتھ بھی آپ تو بیٹھ جائیں لالہ، میں آپ کے لیے ہی رکی ہوں اس بار، وہ لاڈ سے بولی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ شمس ہیر اور یشیب کو ایک ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر خوش تھا۔ یشیب کا رویہ اسے اپنے ساتھ جیسا بھی صحیح، پر ہیر کے ساتھ وہ سیٹ تھا۔ اس کی بہن خوش تھی، شمس کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے مطمئن ہو کر ہیر کے کندھے پر بازو پھیلائے اور اسے لے کر اندر کی طرف چل دیا۔ ہیر خدا کے لیے تم اپنے میکے رہنے مت جایا کرو، مہرو نے میگزین پلٹتے ہوئے کہا۔
ہیر آج ہی 2 دن رہ کر واپس آئی تھی، وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے مجنوں کی اتنی اداس سی شکل دیکھنے کو ملتی ہے قسم سے، مہرو محفوظ ہوتی ہوئی بولی۔ اب 2 دن زیادہ دن تو نہیں ہوتے بھابھی، تم ساتھ جا کر ہی ساتھ واپس آ جایا کرو۔ کون سا زیادہ دور ہے؟ مشورہ آیا، آئندہ سوچوں گی۔ کون کیا سوچے گا بھائی؟ یشیب کی فریش سی آواز آئی، دیکھو ذرا آج کیسا چہک رہا ہے، 2 دن تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اس کی۔ چلیے آج تو آ گئی ہے نا؟ یشیب مہرو کی بات پر مسکرا دیا۔ میں کمرے میں ہوں، چائے بھجوا دو، وہ ہیر سے کہتا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ جاؤ بلاوا آ چکا ہے تمہارا، چائے تو صرف بہانہ ہے تمہیں کمرے میں بلانے کا۔ مہرو نے آنکھ مارتے ہوئے ہیر کو چھیڑا، آپ کو بڑا تجربہ ہے ایسے بلاووں کا۔ ہیر کی بات پر مہرو کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ سوری بھابھی، میرا مطلب آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ ہیر اپنی جلد بازی میں کہی گئی بات پر شرمندہ ہوئی۔ میں جانتی ہوں تم جاؤ، وہ مسکرا کر بولی۔ ہوں، ہیر سر ہلاتی اپنی بات پر خود کو کوستی کمرے کی طرف چلی گئی۔ مہرو نے افسردہ سی نظریں اپنے ہاتھ کی لکیروں پر ٹکا دی۔ اتنی جلدی ساتھ چھوڑ گئے آپ یشار؟ ایک آنسو چپکے سے اس کی ہتھیلی پر گرا۔ آنسو اٹھا لیتے ہیں میرے غموں کا بوجھ، یہ وہ دوست ہیں جو احسان جتایا نہیں کرتے۔ مہرو نے جلدی سے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور اٹھ کر حدید کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یشیب اٹھ جائیں اب۔ ہیر زور زور سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے چلائی، کیا مصیبت ہے یار؟ وہ جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں یوں اس طرح سوتے کو مت جگایا کرو، مگر اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی تمہارے؟ وہ تیوری چڑھا کر چلایا۔ پھر اس کے چلانے پر آنکھوں میں پانی بھرتی پلٹی، اب جگا کر کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ۔ یشیب اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ ہیر واپس آؤ ورنہ جانتی ہو مجھے؟ ہاں جانتی ہوں، آپ بہت برے ہیں۔ کم آن ڈارلنگ یہاں آؤ۔ وہ پچکارتا ہوا سیدھا ہوا۔ خود کو سمجھتے ہیں کہ آپ جب اپنا جی چاہتا ہے جو مرضی کرتے پھریں، اور اگر میں کچھ کہہ دوں تو؟ ہیر غصے سے پلٹی اس تک آئی۔ یشیب نے آگے کو جھک کر اسے پکڑ کر سامنے بٹھایا۔ یہ غصہ آپ پر بالکل سوٹ نہیں کرتا مسز۔ ہاں، ہر بات پر غصہ کرنے کو آپ جو پیدا ہوئے ہیں۔ وہ روٹھی سی بولی۔ ایگزیکٹلی۔ یشیب نے مسکراتے ہوئے ہیر کے سر پر اپنا سر ٹکرایا۔ اب بتاؤ کیوں جگایا؟ جھیل پر جانا ہے۔ واٹ جھیل؟ ابھی کل ہی تو گئے تھے۔ وہ حیران تھا۔ کل نہیں، 3 دن پہلے۔ تو ہر 3 دن بعد وہاں جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بالکل۔ وہ کھلکھلا اٹھی۔ تم کچھ زیادہ ہی سرپٹ نہیں چڑھتی جا رہی ہو؟ بیوی بن کر رہو، محبوبہ بننے کی کوشش مت کرو، سمجھی؟ آپ بھی شوہر ہیں، شوہر بن کر رہیں، محبوب بننے کی کوشش مت کریں، سمجھے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ میں تو شوہر کے ساتھ محبوب بھی ہوں۔ یشیب نے اپنے کالر پر موجود اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تو میں بھی بیوی کے ساتھ محبوبہ بھی ہوں، وہ دو بدو بولی۔ مطلب تم ٹلنے والی نہیں ہو؟ بالکل نہیں۔ وہ مسکرائی۔ تو پھر چلو ظالم محبوبہ۔ یشیب نے اٹھتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ لیا اور چینج کرنے چلا گیا۔ اسے اپنی محبوبہ پلس بیوی کو جھیل پر جو لے کر جانا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں تم سے ہی محبت ہے، محبت بھی ستاروں سی، گلوں سی، ابشاروں سی، صبح دم نکلتے پھولوں سی، کناروں سے گلے ملتی لہروں سی، رمجھم برستی بارش سی، آسمان پر بکھرے دھنک رنگوں سی، کسی دلہن کے جوڑے پر سجے جھلمل نگینوں سی، کسی نازک کلائی میں چھنکتی چوڑی سی۔ محبت تم سے ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں تم سے ہی محبت۔ ہیر یشیب تیزی سے گھوری دے کر بولا، آپ یہاں میرے ساتھ آئے ہیں، نہ کہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ وہ دونوں جھیل پر آمنے سامنے موجود پتھر پر بیٹھے۔ یشیب مسلسل سیل پر بیزی تھا۔ ہیر نے اسے بیزی دیکھ کر چڑھتے ہوئے پانی کی مٹھی بھر کر یشیب پر پھینکا۔ یشیب اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ہیر اکثر اسے سیل اور لیپ ٹاپ کو دوسری بیوی کہتی تھی۔ تم بولو، میں سن رہا ہوں۔ آپ میری طرف دیکھیں گے تو بولوں گی میں کانوں سے سنتا ہوں مسز۔ وہ مسکرایا، پر مجھے کانوں کے ساتھ آنکھیں بھی اپنی طرف متوجہ چاہیے۔ کچھ دیر ویٹ کرو یار، ضروری میل کر رہا ہوں۔ گھر میں تو تم ٹک کر کوئی کام کرنے نہیں دیتی مجھے، اب بھی تو ٹک کر کرنے نہیں دوں گی۔ تم یہاں انجوائے کرنے آئے ہو، نہ کہ اس موئے موبائل سے میل کرنے، ہیر نے چڑھتے ہوئے کہتے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کر یشیب پر اچھالا۔ اس بار پانی کی کوانٹٹی زیادہ تھی، جسے یشیب کے کپڑوں سمیت سیل کی سکرین بھی اچھی خاصی بھیگ گئی۔ وہ سر جھٹکے سے اٹھاتا کھڑا ہوا۔ ہیر جانتی تھی اب وہ کیا کرے گا، اس لیے جلدی سے پتھر سے اچھل کر پیچھے کو بھاگی۔ رک جاؤ ہیر، ورنہ اچھے سے جانتی ہو مجھے۔ یشیب اس کے پیچھے آتا بلند آواز سے بولا، ہاں اچھے سے جانتی ہوں، اسی لیے تو بھاگی ہوں، ورنہ۔ یشیب کو رفتار تیز کرتا دیکھ کر ہیر نے اپنی بات چھوڑتی مزید تیزی سے بھاگی۔ ہیر یشیب پھر اسے پکڑنے کے لیے بھاگا۔ ہیر آگے اور یشیب اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ارد گرد لمبے لمبے درختوں کے جھرمٹ میں تھے، جن کے پیچھے اونچے نیچے پہاڑ۔ ان دونوں کو گھاس کے سرسبز ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دور دور تک یشیب اور مہرو کے علاوہ کوئی زیریں موجود نہیں تھا۔ جھیل کے پانی کی آواز کے ساتھ ہیر کے ہنسنے اور یشیب کی پکارنے کی آواز گونج رہی تھی۔
ہیر اٹس انف، رک جاؤ اب، یشیب نے اس سے کچھ فاصلے پر رک کر کہا۔ اچھا رکتی ہوں۔ وہ پھولا سانس درست کرتی درخت سے پشت لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یشیب اس کے سامنے آیا۔ اب بتاؤ یہ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں یشیب، رکیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے اپنے سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ یشیب نے آنکھوں کے درمیان بل ڈالتے ہوئے اسے گھورا۔ میں تو انجوائے کرنے کا کہہ رہی تھی، ہیر اپنی سانسیں درست کرتی معصومیت سے بولی۔ تو پھر کرتے ہیں انجوائے۔ وہ آگے بڑھا۔ یشیب پلیز۔ ہیر اس کے تیور دیکھ کر چہرے پر دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ہٹاؤ ہاتھ۔ نہیں پلیز سوری، وہ ممنائی۔ یشیب نے اس کی ممناہٹ پر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ ہٹائے اور آگے کو جھک کر لب اس کے ماتھے پر رکھے، پھر ناک پر اور پھر ٹھوڑی پر۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سرخ چہرہ لیے چلائی۔ انجوائے۔ یشیب مسکراہٹ دباتا کندھے جھکا کر بولا۔ ہٹیں یشیب پیچھے، کوئی آ جائے گا، شرم کریں کچھ۔ پہلی بات یشیب افریدی کسی سے ڈرتا نہیں، دوسری بات تم میری شرعی بیوی ہو، اور تیسری بات تم نے ہی مجھے انجوائے کرنے پر اکسایا ہے۔ وہ شرارت سے بولا۔ بہت خراب ہیں آپ، میں نے اس قسم کا انجوائے کرنے کو نہیں کہا تھا، وہ روٹھے پن سے بولتی واپس جھیل کی طرف بڑھی۔ یشیب بھی اس کے پیچھے واپس پلٹا۔ تو کس طرح کا انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ ہیر نے پلٹ کر اسے گھوری دی، جس پر یشیب ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا مسکرا اٹھا۔ ہوں۔ وہ سر جھٹکتی آگے چلی گئی۔ اب واپس چلتے ہیں ہیر، مجھے کچھ ضروری میل کرنی ہے۔ یشیب جھیل کے کنارے واپس پتھر کے پاس پہنچ کر بولا۔ تو جائیں، میں نے ابھی کہیں نہیں جا رہی۔ ہیر اپنی جگہ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ کم آن یار، پھر سے 3 دن بعد حاضری دینے آئیں گے نا ہم، اب چلو اٹھو، شاباش۔ یشیب پچکارتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ نہیں ہیر جان، ضد مت کرو، کچھ دیر اور۔ یشیب پھر آئیں گے نا، سینڈل پہنو، شاباش۔ وہ بمشکل ضبط سے بولا۔ نہیں بالکل نہیں پہنوں گی سینڈل۔ ہیر نے نفی میں سر ہلایا۔ یشیب ایک تیز نظر اس پر ڈالتا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور پاؤں پکڑ کر گود میں رکھا۔ اب وہ سر جھکائے سینڈل ہیر کے پاؤں میں پہنا کر اس کا اسٹیپ بند کر رہا تھا، جو بند نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہیر کو مہرو بھابھی کی سرگوشی یاد آئی۔ عنقریب وہ تمہارے قدموں میں ہوگا بچے، وہ یاد کر کے مسکرا دی۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ یشیب نے جھلجھلا کر سر اٹھایا اور ہیر کو مسکراتا دیکھ کر سیخ پا ہوتے کھڑا ہو گیا۔ میں اس منحوس سینڈل کے اسٹیپ سے لڑ رہا ہوں اور محتمہ کے دانت نکل رہے ہیں۔ نہیں میں آپ کو دیکھ کر نہیں ہنس رہی تھی، مجھے تو مہرو بھابھی کی بات یاد آ گئی تھی۔ ہیر پھر سے مسکرائی۔ بند کرو سینڈل اور اٹھو، ہری اپ، یشیب ہیر کو سختی سے کہہ کر سیل کان سے لگا کر بات کرنے لگا۔ جی شاہ سائیں، جی میں کچھ بیزی ہوں، 1 آدھ گھنٹے تک میل کر دوں گا۔ اوکے جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ یشیب نے کال بند کر ہیر کو دیکھا، جو لاپرواہی سے انگلیوں پر بال کی لٹ لپیٹتی مسکرا رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ چڑھتا ہوا پھر سے نیچے بیٹھ کر اس کا سینڈل بند کرنے لگ گیا۔ بتاؤ اسے کیسے بند کرنا ہے؟ اس نے اسٹیپ پکڑ کر آئی برو اٹھائے۔ اسٹیپ کو یہ جو ہول ہے نا، اس میں سے گزاریں، بند ہو جائے گا۔ انتہائی بدتمیز ہو تم۔ یشیب اس کی مسکراہٹ دیکھ کر چل کر بولا۔ آپ سے کم، وہ پھر سے مسکرا کر کہتی۔ یشیب کے بال بکھیر گئی۔ چلو اٹھو، ورنہ اب ایک تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے۔ یشیب نے سینڈل بند کر اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ چل رہی ہوں، بازو تو چھوڑیں، کس طرح دبوچ رکھا ہے۔ ہیر نے جھٹکے سے بازو یشیب کے ہاتھ سے چھڑوایا اور خفگی سے ناک پھیلا کر آگے بڑھ گئی۔ یشیب اس کی پھولی ہوئی ناک دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے پیچھے واپسی کے لیے چل پڑا۔ تمہیں دیکھوں تو مجھے بہت پیار آتا ہے، زندگی اتنی حسین پہلے تو کبھی نہیں لگتی تھی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔